يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إن الله خبير بما كنتم تعملون. بلندتر صلوات. صل على محمد. اپنے اپنی تمام عبادات کی قبولیت کے لیے اور اس مجلس ادا کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. دنیا کے جس کونے میں عزاداران امام حسین علیہ السلام عزاداری منا رہے ہیں، سیدہ سلام اللہ علیہ کو برسہ دے رہے ہیں، تمام کی جان و مال عزت کی حفاظت کے لیے بلندتر صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. امام زمان علیہ السلام روحی و ارواح المؤمنین لمقدم ترابہ الفدا، ان کی خوشنودی اور ظہور میں تعجیل کے لیے پھر بھی صلوات پڑھ دیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہ نے بلند کیا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے. والذین اوتوا العلم، اور وہ ہستیاں جنہیں اللہ کی طرف سے علم عطا کیا گیا، درجات، ان کے درجات بلند ہیں. جو ایمان لے آئے وہ بلند ہیں، جنہیں علم عطا کیا گیا ان کے درجات بلند ہیں. طے ہے جب کہ انسان کا مرتبہ، انسان کی منزلت، انسان کا مقام علم سے بڑھتا ہے، اور علم بھی وہ بالخصوص جو علم انسان آئے تو اللہ سے لے کر آئے. علم کی دو صورتیں ہیں، ایک علم کسبی، دوسرا علم واہبی، علم عطائی. علم کسبی جو انسان حاصل کرتا ہے، یہاں پہ آتا ہے، پڑھتا ہے، اسکولوں میں جاتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، مدرسے میں جاتا ہے، یونیورسٹیوں میں جاتا ہے، یہاں سے جو پڑھ کے آتا ہے اسے علم کسبی کہتے ہیں. دوسرا علم ہے جس کو علم عطائی کہتے ہیں. علم عطائی یعنی انسان اللہ کی دربار سے پڑھ کے آتا ہے، اسے دنیا میں کسی کے سامنے گھٹنے ٹیک کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور یہ بھی طے ہے، ممکن ہے انسان یہاں سے علم حاصل کرے اور جو علم حاصل کر رہا ہو، امکان ہے علم کسبی انسان کو خطا تک پہنچا دے. علم کسبی میں خطا کا امکان ہے. جو علم آپ یہاں آ کے سیکھ رہے ہیں، ممکن ہے وہ علم آپ کو غلطی تک پہنچا دے، صحیح نتیجے تک نہ پہنچائے. جس علم میں غلطی کا امکان نہیں ہے وہ علم اللہ کی طرف سے عطائی ہے، اور وہ علم فقط معصومین علیہ السلام کو عطا ہے.
اور تاریخیں اٹھا کے پڑھیں کہ اس حجت خدا امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے کہ جب حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہا کو امام حسن عسکری علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ پھوپھی جان آج آپ گھر تشریف نہ لے جائیں، آج حجت خدا کی آمد ہے۔ میرے گھر میں جناب حکیمہ خاتون نے تعجب سے پوچھا عرض کی، اے حسن عسکری مولا آپ تو حکم فرما رہے ہیں کہ میں گھر میں نہ جاؤں، آج یہاں پہ حجت خدا کی آمد ہے، جبکہ ظاہری اسباب، ظاہری علتیں، ظاہری نتائج، اسباب و علت میں نہیں پا رہی کہ حجت خدا کی آمد ہو۔ اس وقت امام نے دیکھ کر فرمایا کہ ظاہری اسباب کی آمد کے لیے دنیا کے عام لوگ محتاج ہوتے ہیں، جو حجت خدا ہے وہ ظاہری اسباب کی محتاج نہیں بلکہ ظاہری اسباب اس کے محتاج ہوتے ہیں۔ ظاہری اسباب اس کے محتاج ہوتے ہیں، حجت خدا ظاہری علتوں کی، ظاہری اسباب کی محتاج نہیں ہوتی۔ جناب حکیمہ خاتون روایت فرماتی ہیں کہ میں رکی اور نماز صبح سے پہلے میں حجرے میں جب تشریف لے گئی اور میں نے جا کے دیکھا کہ وہ حجرہ اس طرح چمک رہا تھا کہ جس طرح چودھویں کا چاند اس حجرے میں اترا ہوا ہو۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ حجت خدا ہے جو علم لے کے آئے ہیں، جسے اللہ نے علم عطا کیا ہے۔ حجت خدا اس دنیا میں آ چکی ہے اور سر سجدے کے اندر ہے، اور سر سجدے میں رکھ کے یہ آیت تلاوت فرما رہے ہیں، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلْهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ارادہ کیا ہے اور میرا طے شدہ فیصلہ ہے، دنیا نے جنہیں ضعیف اور کمزور کرنا چاہا، میں اللہ نے اسے امام بھی بنایا، اسے میں نے اللہ نے معصوم بھی بنایا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، اسے بلند سلام، اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ خدا کا وعدہ ہے دنیا جنہیں کمزور کرنا چاہتی ہے وہ کمزور نہیں ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے میرا وعدہ ہے ہم نے انہیں امام بھی بنانا ہے اور میں نے انہیں اس زمین کا وارث بھی بنایا ہے، اس دھرتی کا وارث بھی ہے وہ، اور اس دھرتی کے امام بھی ہیں۔ سر سجدے سے اٹھایا اور دوسری آیت پڑھی، قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ کہہ دو حق آ گیا، باطل چلا گیا، اور باطل ہے ہی جانے والا۔ یہ وہ حجت خدا ہے جس نے آتے ہوئے اس آیت کی تلاوت کی ہے، اور جب ظہور کرے گا تب بھی یہی آیت پڑھے گا، جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ مادی حق ہے، حق آ گیا، باطل چلا گیا، اور باطل ہے ہی فرار کرنے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حیدری، امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے آج کی مجلس میں گفتگو کرنا چاہوں گا، جو ہمارے زمانے کے امام ہیں، جس کی معرفت ہر صاحب اسلام اور صاحب ایمان پہ واجب ہے، کیونکہ پیغمبر کی حدیث ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ،
ماتمیتتن جاہلیہ، جو اس دنیا سے چل بسے لیکن اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، ماتمیتتن جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ ہاں تو جو اس زمانے کا امام ہے اس کی معرفت کو بلند کیا جائے، اس کے فضائل پڑھے جائیں، ہاں اس کی معرفت دلوں میں اضافہ کیا جائے۔ جتنی معرفت بڑھتی ہے اتنا انسان کو محبت بڑھتی ہے، اور جتنی محبت زیادہ ہوتی ہے اتنا امام سے عشق ہوتا ہے، جتنا امام سے عشق ہوتا ہے اتنا انسان امام کے قریب ہوتا ہے۔ جب معرفت زیادہ ہو، محبت اضافہ ہو، عشق میں اضافہ ہو، انسان امام کے قریب ہو جائے تو پھر ظاہری پردے ہٹ جاتے ہیں، انسان جب چاہے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ ملاقات کر سکتا ہے۔ امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صل علی محمد اور دنیا کہتی ہے کہ بھئی زمانے کا امام، اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ملتا۔ میرے دوست دیکھ اس قرآن میں تیرے زمانے کے امام کے کتنی فضائل درج ہیں۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور میرے حبیب نے کہہ دو کہ ایک دن ایسا آنا ہے کہ یہ زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی۔ اشرقت الارض بنور ربہا، ان قریب ایک دن ایسا آنا ہے کہ جس دن میں یہ زمین رب کے نور سے روشن ہو اٹھے گی۔ زمین کا ذرہ ذرہ، زمین کا کونا کونا، ہر کونے میں، ہر ذرے میں اللہ کے رب کا نور، تیرے رب کا نور ہوگا، اور اسی سے یہ زمین روشن ہو جائے گی۔ اب تفسیریں اٹھا، اس سے کون سا نور مراد ہے؟ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ نور پیغمبر فرماتے ہیں لما عرجت الی السماء، جب میں آسمان پہ معراج کرنے کے لیے گیا، رأیت نور علی بن ابی طالب، میں نے علی کے نور کو دیکھا، رأیت نور الفاطمہ، پھر میں نے فاطمہ کے نور کو دیکھا، ورأیت نور الحسن، میں نے آسمانوں پہ حسن کے نور کو دیکھا، ورأیت نور الحسین، وہاں پر میں نے حسین کو نور کو دیکھا، رأیت نور علی بن الحسین، وہاں پر میں نے علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام کے نور کو دیکھا۔ فرمایا سب نور میں نے دیکھے، دیکھتے دیکھتے ان نوروں کے درمیان میں نے دیکھا ایک نور ایسا ہے کأنہ کوکب دری، ایسا نور چمک رہا ہے ان نوروں کے درمیان جس طرح چودھویں کا چاند ستاروں کے درمیان چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ وسألت عن جبرائیل، اور میں نے جبرائیل سے سوال کیا کہ اے جبرائیل بتا ان نوروں کے درمیان جو نور ایسے چمک رہا ہے جیسے چودھویں کا چاند چمکتا ہے، یہ نور کس کا ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا یا رسول اللہ، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ہذا ابن المہدی، یہ تیرے بیٹے مہدی کا نور ہے کہ جب یہ غیبت کے بعد ظہور کرے گا اسی نور کے ذریعے اللہ کی زمین روشن ہو جائے۔ العجل العجل اللهم صل على محمد ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہم نے زبور میں بھی لکھ دیا ہے، اور زبور سے یہاں پر بعض مفسرین نے قرآن بیان کیا ہے، ہم نے یہ زبور میں بھی لکھ دیا کیا؟ ان الارض یارثها عبادی الصالحون۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرا وعدہ ہے کہ میری زمین پر صالح لوگ حکومت کریں گے۔
اللہ کہتا ہے یہ میرا وعدہ ہے، ہم نے زبور میں بھی لکھ دیا اس دھرتی پر ایک زمانہ ایسا آنا ہے کہ اس پوری دھرتی کے اوپر صالح لوگوں کی حکومت ہوگی۔ اب تاریخ گواہ ہے کہ صالح لوگوں کی حکومت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اللہم صلی علی محمد آل محمد، اور اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام سے لے کر امام علی علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک تمام انبیاء کے زمانے میں، تمام ائمہ کے زمانے میں کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ جس وقت میں پوری دھرتی پر اللہ کے صالح بندوں کی حکومت رہی ہو۔ دھرتی کے کچھ حصوں پر تو رہی ہے، تمام دھرتی پر، پوری دھرتی پر، تمام اللہ کی عرض زمین پر کوئی ایسا زمانہ نہیں آیا۔ کیوں؟ اگر ایسا زمانہ آیا ہوتا تو پھر پوری دھرتی میں مسلمان ہوتے، عیسائی نہ ہوتے، یہودی نہ ہوتے، غیر مسلم نہ ہوتے، مشرک نہ ہوتے، کافر نہ ہوتے، کیونکہ جب تمام دھرتی پر صالح لوگوں کی حکومت ہوگی تو تمام لوگ ایمان بھی لا چکے ہوں گے، اس کی رعیت بن کے رہ رہے ہوں گے۔ جب پوچھا گیا پیغمبر اسلام سے یا رسول اللہ ذرا اس کی تشریح فرمائیں، تفسیر فرمائیں، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے لکھا ہے زبور میں بھی کہ اس دھرتی پر ایسا زمانہ آئے گا کہ پوری دھرتی پر صالح لوگ حکومت فرمائیں گے۔ دیکھ کر فرمایا ہائے رہلایا یہ آیت مبارکہ میرے بیٹے مہدی کے بارے میں اتری ہوئی ہے کہ جس کا لقب ہے یا ابا صالح المہدی، اے ابا صالح المہدی، جب وہ آئیں گے اور اس دھرتی میں اللہ کے نظام کو نافذ کر دیں گے اور اسے عدل انصاف سے بھر دیں گے، اس وقت اس دھرتی پر اللہ کے نیک لوگوں کی سبحان اللہ، سبحان اور اس زمین کا وارث تیرے زمانے کا امام ہے، اور اسی کے صدقے میں یہ زمین یہ آسمان باقی ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے جب اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی ثم اورثنا کتاب الذی نصطفیناہ من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنایا اس قرآن کریم کا اپنے بندوں میں سے انہیں جنہیں ہم نے چن لیا۔ اللہ فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جنہیں ہم نے چنا، اس قرآن کا، اس کتاب کا ہم نے انہیں وارث بنایا ہے۔ یہ کتاب بے وارث نہیں ہے، ہر دور میں اس کا وارث موجود ہے، توجہ میرے ساتھ رہے، بے وارث نہیں ہے، ہر دور کے اندر اس قرآن کا، اس کتاب کا وارث موجود ہے۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس قرآن کے وارث کون ہیں، کون ہیں یہ قرآن کے وارث بنیں گے؟ پیغمبر نے دیکھ کر فرمایا اے جابر، پہلا وارث میں مصطفیٰ ہوں، اس قرآن کا دوسرا وارث علی مرتضیٰ ہے، اس قرآن کا تیسرا وارث حسن مجتبیٰ ہے، اس قرآن کا چوتھا وارث امام حسین علیہ السلام ہے، اس قرآن کا وارث چوتھا وارث علی زین العابدین ہے، پانچواں وارث محمد باقر علیہ السلام ہے۔ اور فرمایا کہ اے جابر تجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اس قرآن اور میرے پانچویں وارث محمد باقر سے تیری ملاقات نہ ہو۔ اب روایت کو یہاں پہ روک کے واضح کرتا ہوں، جناب جابر فرماتے ہیں رسول کا زمانہ تھا، ہو گیا، پھر امیر المومنین کا زمانہ آیا، علی کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام کا زمانہ آیا، امام حسین علیہ السلام کا زمانہ آیا، امام زین العابدین علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں میں بوڑھا ہو چکا تھا، بڑھاپے کی عالم کی وجہ سے میری کمر جھک چکی تھی اور میری آنکھوں کی پلکیں میری آنکھوں کے سامنے آ چکی تھی، اور اس وقت میرا جینا دشوار ہو گیا تھا بڑھاپے کے عالم میں۔ اور مجھے یہ بھی یقین تھا کہ جب تک مصطفیٰ کے پانچویں جانشین، قرآن کے پانچویں وارث محمد باقر سے میری ملاقات نہ ہو، اس وقت تک مجھے موت آ
ملا، سلام کا جواب ملا، زیارت کی میں نے، اور اس کے بعد قبل یدیہ، امام کے میں نے ہاتھوں کے بوسے لیے، بوسے لینے کے بعد امام کی خدمت میں بیٹھا، حال و احوال گفتگو ہوگی، گفتگو ہونے کے بعد اب نشست ختم ہونا چاہتی تھی تو امام نے دے کر فرمایا اے جابر تو مجھ سے ملا تو ہے، میں نے حدیث بھی بتائی کہ آپ کے جد امجد رسول خدا نے مجھے بتایا تھا اس وقت تک تجھے موت نہیں آئے گی جب تک محمد باقر سے تیری ملاقات نہ ہو. تو کہتے حدیث کے بعد اس وقت امام نے مجھے دے کر فرمایا نشست کے ختم ہونے سے پہلے جابر تو مجھ سے ملا ہے لیکن میرے نانا نے تو امانت دی تھی وہ تمہیں امانت نہیں پہنچائی. جابر کہتے میں پریشان ہوا کہ کون سی امانت رسول نے دی جو میں نے نہیں پہنچائی امام تک. امام نے مسکرا کے فرمایا جابر میرے نانا نے تجھے کہا تھا جب محمد باقر سے ملا تو ان کو کہنا تیرا نانا مصطفیٰ تجھے سلام دیتا. اور یہاں تک کہ روایت میں ہے فرمایا آخری اس قرآن کا وارث ابنی المہدی اجل اللہ فرجہ الشریف، فرمایا آخری اس قرآن کا وارث میرا بیٹا مہدی ہوگا جس کا نام میرے نام جیسا، جس کی کنیت میری کنیت جیسی، جس کے القاب میرے القاب جیسے. یہی وجہ ہے دوستان محترم آسمانی کتابیں ہیں 4 تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید. قرآن سے پہلے جو 3 کتابیں ہیں تورات، انجیل اور زبور، ان کی حالت دیکھیں کہ ان کے ماننے والوں نے کتابوں میں تبدیلیاں کر دی، تحریف ہو گئی. اب اس کتاب کے اندر شرک جیسی باتیں لکھی ہوئی، اس کتاب کے اندر انبیاء پہ تہمتیں لگی ہوئی، جبکہ آسمانی کتاب ہے. آسمانی کتاب تورات، انجیل، زبور میں تو شرک جیسی بات نہیں آ سکتی، انبیاء پہ تو تہمت اس میں ہو ہی نہیں سکتی. اب کیا ہوا یہ کہ جب تک کتاب کا وارث جس میں کتاب اتری موجود تھا کسی کو جرأت نہ ہوئی کتاب میں تبدیلی کرے. تورات کا وارث جب تک موجود تھا کسی کی جرأت نہیں تورات میں تبدیلی کرے. انجیل کا وارث جب تک موجود تھا کسی کی جرأت نہیں کہ انجیل کے اندر تبدیلی کرے. زبور کا وارث جب تک موجود تھا کسی کی جرأت نہیں کہ زبور کے اندر تبدیلی کرے. جیسے ہی وارث چلا کتاب کے ماننے والوں نے کتاب کے اندر تبدیلی کر دی. 1400 سال گزر چکے ہیں، جیسے قرآن نازل ہوا تھا اسی حالت میں موجود ہے، نہ ایک حرف زیادہ ہوا نہ ایک حرف کمی آئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی اس کا جو وارث پردہ غیب میں بیٹھ کر اس کی حفاظت کر رہا ہے. سبحان سنن الانبیاء، فرمایا تیرا وہ امام ہے جس کے اندر انبیاء کی سنتیں موجود ہیں. سنت من آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی سنت بھی اس کے اندر موجود ہے. سنت من نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی سنت بھی اس کے اندر موجود ہے. سنت من ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت و سیرت بھی اس کے اندر موجود ہے. سنت من موسیٰ، حضرت موسیٰ کی سنت بھی اس کے اندر موجود ہے. سنت من عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کی سنت بھی اس کے اندر موجود ہے. سنت من محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ کی سنت اور سیرت بھی اس کے اندر موجود. سنت من علی بن ابی طالب علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام کی سنت اور سیرت بھی اس میں موجود ہے. اما من سنت من آدم فطول العمر، آدم کی سنتوں میں سے جو سنت ہے وہ عمر کا لمبا ہونا ہے. حضرت نوح کی سنتوں میں سے جو سنت ہے وہ عمر کا لمبا ہونا ہے. اس طرح حضرت آدم
نکال کر فنار کرے گا اور پھر خوش ہو جائے گا. اما من سنت موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت میں سے اس کی سنت کیا ہے؟ فرمایا فاقف الولادہ. جس طرح اللہ نے موسیٰ کی ولادت کو مخفی رکھا، اسی طرح تیرے زمانے کے امام کی ولادت کو بھی اللہ نے مخفی رکھا. جس طرح موسیٰ کے لیے فرعون نے کوشش کی کہ موسیٰ دنیا میں نہ آئے، لیکن خدا نے اسے اس دنیا میں لایا اور فرعون کے گھر میں پروان چڑھایا. اسی طرح تیرے زمانے کے امام کے لیے اس وقت کے حاکم نے کوشش کی کہ اس دنیا میں نہ آئے، لیکن خدا نے مخفی کر کے اس دنیا میں لایا اور پردہ غیبت میں رکھ کر اس کی حفاظت کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آواز بلند سلامات. صلی اللہ علیہ محمد والے محمد بلند سلامات. محمد وآل محمد. واما من سنت یوسف فحسنہ وجمالہ. یوسف کی سنت بھی اسی میں، جو یوسف کا حسن میں سردار نظر آئے گا. اما من سنت عیسیٰ، عیسیٰ کی سنت بھی اس کے اندر فہو الغیبہ. جس طرح حضرت عیسیٰ غیب ہوئے اور چوتھے آسمان پہ جا بیٹھے، اسی طرح تیرے زمانے کا امام بھی غیب ہو جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح. اما من سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فحسبہ ونسبہ وجمالہ وکمالہ وعلمہ وزہدہ. مصطفیٰ کی سنتوں میں سے مصطفیٰ کا حسب بھی یہی ہوگا، مصطفیٰ کا نسب بھی یہی ہوگا، مصطفیٰ کا جمال بھی اسی میں ہوگا، مصطفیٰ کا کمال بھی اسی میں ہوگا، مصطفیٰ کا زہد و تقویٰ بھی اسی میں ہوگا، مصطفیٰ کا علم بھی اسی میں ہوگا. اما من سنت علی امیر المومنین، علی کی سنتوں میں سے اس کے بعد سنت یہ ہوگی فالخروج بالسیف. جب آئے گا ذوالفقار علی کی لے کے آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور تاریخ گواہ ہے جب پہنچے گا اور آ کر بیت اللہ میں آسان کہے گا حیا علی خیر العمل. جب حیا علی خیر العمل کی صدا آئے گی، آواز گونجے گی، حضرت عیسیٰ آسمان چھوڑیں گے. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اللہ کا باقی ماندہ خزانہ تمہارے لیے خیر ہے. امام زمان علیہ السلام خیر ہے تمہارے لیے، مگر شرط یہ ہے کہ زمانے کا امام اس کے لیے خیر ہے جو مومن ہو. منافق کی خیر نہیں ہے، خیر ہے اس کے لیے جو مومن ہو. اور آئیں گے آ کر حی علی خیر العمل کی آسان کہیں گے. اور تاریخ نے لکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھا آسمان چھوڑیں گے، امام زمان علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور پاس آ کے کہیں گے السلام علیک یا حجت اللہ علی خلق. اے حجت خدا اس مخلوق پر، تجھ پر مجھے عیسیٰ کا سلام ہو. عیسیٰ سلام کریں گے اور ہر مومن جہاں بھی موجود ہوگا تیرے زمانے کے امام کی آواز سنے گا اور امام کی آواز سن کے لبیک کہتے ہوئے امام کی خدمت میں پہنچے گا. اور یہ بھی تاریخ اور تفسیروں میں طے ہے کہ ہر بندہ آواز سنے گا لیکن امام کے پاس پہنچے گا ایمان کی طاقت کے ذریعے. جتنی ایمان مضبوط ہے اتنا جلدی امام کی خدمت میں پہنچے گا. 313 ایسے ہوں گے، کھڑا ہوگا پاکستان میں، آواز سنی زمانے کے امام کی حی علی خیر العمل قبل ان یرتد طرف عینے. آنکھ بند کر کے کھولے گا، بیت اللہ میں امام کی ابتدا میں کھڑا ہوگا. 313
313 پوری دنیا سے ایسے ہوں گے جس کونے بھی ہوں گے، ایمان اتنا مضبوط ہوگا کہ جیسے آواز سنیں گے آنکھ بند کر کے کھولیں گے، امام کی ابتدا میں زیارت کر رہے ہوں گے۔ کچھ ایسے ہوں گے جو 1 دن کے بعد پہنچیں گے، کچھ ایسے ہوں گے 1 ہفتے کے بعد، کچھ ایسے ہوں گے 1 مہینے کے بعد، کچھ ایسے ہوں گے 1 سال کے بعد، کچھ ایسے ہوں گے جو کئی سالوں کے بعد۔ جس کے دل میں محبت ہے زمانے کے امام کی، وہ امام کے پاس پہنچے گا ضرور ہے، لیکن اپنے ایمان کے بل بوتے پہ اگر آپ چاہتے ہیں العجل یا امام المنتظر اور امام کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ایمان اور عمل کا درجہ بلند کرو، تاکہ جیسے ہی حکم پہلے ہی لمحے میں امام کی ابتدا میں کھڑے۔ فرمایا وقت پہنچیں گے جب سب جمع ہو جائیں گے، اس وقت خطبہ اللہ ظہر الکعبہ۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اپنی کتاب اکمال النعمہ اکمال الولایہ میں یہ حدیث درج فرمائی ہے۔ فرمایا کہ جیسے امام آئیں گے اور لوگ جمع ہو جائیں گے، امام خطبہ دیں گے، ظہر کعبہ پشت کعبہ کو مسند بنا کے خطبہ سماعت فرمائیں گے امام کا۔ فرمایا امام خطبہ دیں گے اور دے کر فرمائیں گے انا بقیت اللہ فی الارضین، میں اللہ کا باقی ماندہ خزانہ ہوں اس کی دھرتی پہ، انا حجت اللہ فی الارض، میں اللہ کی طرف سے حجت ہوں اس زمین پہ، انا خلیفۃ رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا 12واں جانشین اور خلیفہ۔ اور دیکھ کر فرمائیں گے من ارادہ ان ینظر الی آدم و ابنہ شیس فلینظر الی، جو آدم اور اس کے بیٹے شیس کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے دیکھ لے۔ اللہ نے میرے اندر آدم اور اس کے بیٹے شیس کی صفات رکھ دی ہیں۔ ومن اراد ان ینظر الی ابراہیم وولدہ اسماعیل فلینظر الی، ومن اراد ان ینظر الی نوح وولدہ سام فلینظر الی، من اراد ان ینظر الی عیسی ومسیحہ یوشع فلینظر الی، من اراد ان ینظر الی یعقوب وولدہ یوسف فلینظر الی، من اراد ان ینظر الی موسیٰ ومسیحہ ہارون فلینظر الی، من اراد ان ینظر الی محمد المصطفیٰ ومسیحہ وخلیفتہ وولیہ علی بن ابی طالب فلینظر الی۔ جو آدم اور شیس کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھ لے، جو ابراہیم اور اسماعیل اس کے بیٹے کو دیکھنا چاہے وہ مجھ مہدی کو دیکھ لے، جو نوح اور اس کے بیٹے سام کو دیکھنا چاہے وہ مجھ مہدی کو دیکھ لے، جو حضرت عیسیٰ اور اس کے مسیح یوشع کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھ مہدی کی طرف نظر کرے، جو حضرت ایوب اور اس کے بیٹے یوسف کو یعقوب اور اس کے بیٹے یوسف کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھ مہدی کی طرف نظر کرے، جو حضرت موسیٰ اور اس کے مسیح اور اس کے خلیفہ ہارون کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھ مہدی کو دیکھے، جو محمد مصطفیٰ اور اس کے بھائی علی ولی مسیح خلیفہ کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھ مہدی کو دیکھے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور محمد مصطفیٰ سے حسن عسکری تک تمام کمالات اللہ نے میرے اندر رکھ دیے۔ اللہ نے تمام کمالات میرے اندر رکھے ہیں، تمام انبیاء کی صفات خدا نے میرے اندر رکھی ہے۔ اب ضرورت ہے اس امر کی کہ اگر انبیاء کی زیارت کا شوق ہے، ائمہ کی زیارت کا شوق ہے، تو پھر خود کو اس قابل بنائیں کہ زمانے کے امام کا ظہور ہو جائے۔ خود کو تیاری کریں۔ تیاری کس طرح ہوتی ہے؟
کیسے آپ خود کو اس قابل بنا سکیں گے کہ زمانے کے امام کی زیارت کریں؟ ہاں، اس قابل ہونے کا طریقہ سب سے پہلا یہ ہے محاسبہ نفس کریں، اپنے نفس پہ غالب آئیں۔ ہاں، جو انسان محاسبہ نفس کر لیتا ہے، اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے، سمجھو وہ اپنے امام کو پہچان لیتا ہے۔ یہ روایت آپ سنتے ہیں نا، من عارف نفسہ فقد عارف ربہ، جس نے اپنے نفس کو، اپنے اندر کو پہچانا، سمجھ لو اس نے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ انسان اگر نفس کو پہچاننے سے رب کو پہچان لیتا ہے، طے شدہ ہے نا، یہ روایت ہے نا، یہ طے شدہ ہے۔ انسان نفس کو پہچاننے سے جب رب کو پہچان لیتا ہے تو یہ بھی طے شدہ ہے کہ انسان نفس کو پہچاننے سے امام سے مل جاتا ہے، اپنے امام کو پہچان لیتا ہے، اپنے امام کی زیارت کر لیتا ہے۔ اگر انسان اپنے نفس پر غالب آ جائے تو ظاہری پردے اٹھ جاتے ہیں، جب چاہے اپنے امام کی زیارت اور ملاقات کر سکتا ہے۔ اور ذرا سورہ شمس کے اندر دیکھیں، اللہ نے اس کے لیے 10-11 قسمیں کھائی ہیں سورہ شمس میں، جبکہ وہ ذات ہے جس کو قسم کھانے کی ضرورت ہے خدا کو قسم کھانے کی ضرورت اپنی بات منوانے کے لیے نہیں، خدا کو اپنی بات منوانے کے لیے کوئی قسم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنے بندوں کو منع کیا ہے کہ قسمیں نہ کھائیں۔ اور اس سورہ شمس میں خدا نے 11 قسمیں کھائی ہیں، 11 قسمیں، اور 11 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے بات فقط ایک سمجھائی ہے، والشمس، قسم ہے شمس کی، وضحاہا، قسم ہے دن کی، والقمر اذا تلاہا، قسم ہے چاند کی جو شمس کے بعد آتا ہے۔ یہاں پر بھی تفسیر ہے، شمس سے مراد شمس نبوت ہے، قمر سے مراد قمر ولایت امامت علی ابن ابی طالب ہے۔ ہاں، اللہ مصطفیٰ کی قسم کھاتا ہے، ہاں اس کے بعد مرتضیٰ کی قسم کھاتا ہے، والنہار اذا جلاہا، تیسری قسم کھائی، فرمایا قسم ہے دن کی کہ جب وہ روشن ہو جاتا ہے، چوتھی قسم واللیل اذا یغشاہا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، والسماء وما بناہا، قسم ہے آسمان کی، وما بناہا، قسم ہے اس کی جس نے آسمان بنایا۔ یہاں پر اللہ کی ذات اپنی قسم کھا رہی ہے، والسماء وما بناہا، قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان بنایا، والارض وما طحاہا، قسم ہے زمین کی اور پھر قسم ہے اس کی جس نے زمین بنائی۔ دوسری دفعہ اللہ نے اپنی قسم کھائی، پھر فرمایا وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور اس کی قسم ہے جس نے اس نفس کو برابر کیا۔ تیسری مرتبہ خدا نے قسم کھائی۔ یہ 11 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے پیغام اپنے بندوں کو ایک دیا ہے، کون سا؟ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، وقد خاب من دساہا، اور ناکام ہو گیا وہ جس پر اس کا نفس غالب آ گیا۔ اگر واقعی آپ انتظار کر رہے ہیں اور منتظر ہیں اپنے زمانے کے امام کے، تو سب سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے، نفس کا محاسبے کا معنی یہ ہے کہ نفس جس برائی کے لیے کہے وہاں سے رک جاؤ، جس نیکی سے روکے اسے انجام دو۔ ہاں، ایسا نہ ہو کہ تیرا زمانے کا امام تو انتظار کرتا رہے لیکن ابھی تک تو اپنے نفس سے بھی جان نہ چھڑائے۔ ہاں، یہ کہا تھا، یہ
سبت جعفر، شہید سبت جعفر رحمت اللہ علیہ، ان کے یہ اشعار تھے، انہوں نے کہے تھے الاجل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا۔ حالت دیکھی ہے کبھی؟ پہلے اپنے گھر کی حالت دیکھو، آیا گھر اس حالت میں ہے کہ زمانے کا امام آ جائے اور تم لے کے جاؤ اسے بیٹھاؤ؟ اس قابل ہے؟ کہیں تیرے گھر میں حرام مال تو نہیں آیا ہوا؟ کہیں تیرے گھر کی رسم و رواج ایسے تو نہیں ہیں جس سے تیرے زمانے کا امام ناراض ہو جاتا ہو؟ پہلے گھر کو دیکھ، پھر اپنے آپ کو دیکھ کہ آیا زمانے کا امام آ جائے تو تو اس قابل ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی زیارت کر سکے گا، یا تو نے خود اپنے آپ کو اس چیز کے لیے آمادہ کیا ہے کہ امام کے ہر حکم پہ لبیک کہتے ہوئے نظر آئے؟ ہاں الاجل جو کہتے ہیں گھر بار خود اولاد اس کو آمادہ اور تیار رکھے، یہ ہے زمانے کے امام کے انتظار کا معنی۔ اور فرمایا جب بندہ تیار ہو جاتا ہے ہر حوالے سے، جسمانی حوالے سے، مالی حوالے سے، گھر کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، تمام معاملات خالص کر چکا ہوتا ہے اور اپنے زمانے کے امام کی انتظار کر رہا ہوتا ہے، افضل العباد انتظار الامام۔ اب یوں سمجھو کہ وہ سویا بھی رہا ہو تو وہ افضل عبادت کر رہا ہے۔ اور جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ جو فرماتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام پردہ غیبت میں چلے جائیں گے، اور عصمت امام کے لیے مجھے جملہ یاد آ گیا، کہہ دیتا ہوں۔ تیرے چھٹے امام فرماتے ہیں لو ادرکتہ لخدمتہ، فرمایا وہ اتنی فضائل کا مالک ہے، مہدی اتنی فضائل کا مالک ہے کہ اگر میں جعفر صادق اس کے زمانے میں موجود ہوتا تو لخدمتہ، میں امام مہدی کی خدمت کرتا۔ فرماتے ہیں پوچھا گیا کتنا ان کا ظہور لمبا ہوگا؟ اس وقت تیرے امام نے دیکھ کر فرمایا انسان کو چاہیے کہ وہ امام کو خود کے لیے تیار رکھے اور امام کے انتظار میں بیٹھا ہو اور حقیقی منتظر ہو جائے۔ فلا یبال علیہ تقدم ھذا الامر ام تاخر، پھر اسے پرواہ نہیں کرنی چاہیے چاہے ظہور جلدی ہو یا ظہور میں تاخیر ہو جائے۔ کیوں اگر تاخیر بھی ہوئی اور وہ اس دنیا سے چلا بھی گیا، جب زمانے کا امام آئے گا حی علی خیر العمل کہے گا، زمانے کے امام کا حقیقی منتظر اپنی قبر سے اٹھ کے تلوار لے کے کہے گا لبیک یا مہدی۔ اس سے جو پکا منتظر ہے۔ ہاں اگر انتظار کو دیکھنا ہے پھر دیکھو الاجل جو کہتے ہو، پھر اپنی مسجدوں کی حالت دیکھو، کیا حالت ہے آج مسجدوں کی؟ مجھے پتہ نہیں ہے اس علاقے میں کتنی مسجدیں ہیں، اور ہیں تو پھر آباد کتنی ہیں، کتنی میں جماعت ہو رہی ہے، اور جب جماعت ہوتی ہے تو جماعت میں افراد کتنی ہوتے ہیں۔ ہاں پھر مسجدوں کو دیکھو، امام بارگاہوں کو دیکھو، مسجد میں کتنی رونق بنی ہوئی ہے مومنین کی۔ جہاں مسجدیں آباد ہیں سمجھ لو وہ لوگ زمانے کے امام کے انتظار میں تیار ہیں۔ اگر اذان آئے مسجد خالی ہو، رہتے ہوں 400 مومن مسجد کے قریب، اور اذان کے بعد جماعت کے لیے 10 کھڑے ہو، تو پھر بات وہی ہوگی الاجل جو کہتے ہو۔ آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں میرے دوست، اپنے نفس کا محاسبہ پہلی ذمہ داری، اور دوسری ذمہ داری انتظار، پھر تیسری ذمہ داری امام زمان علیہ السلام کی غیبت میں
جس طرح آپ اپنے لیے صدقات دیتے ہیں اسی طرح زمانے کے امام کے لیے صدقات دیں. جس طرح آپ اپنے لیے قربانی کرتے ہیں اسی طرح زمانے کے امام کی نیابت میں قربانی کریں. آج کی میری باتیں آپ کو کچھ کڑوی تو نہیں لگ رہی ہیں؟ ضرورت ہے اس کی، ضرورت ہے اس چیز کی. فضائل اگر میں بیان کرتا تو 50 آیت بیان کی جا سکتی ہے جس میں تیرے زمانے کے امام کی شان بیان ہوئی ہے. حدیثیں بیان کی جائیں تو 100 حدیثیں بیان کی جا سکتی ہیں جس میں امام زمان علیہ السلام کے فضائل بیان ہوئے ہیں. لیکن اب ضرورت اس چیز کی بھی ہے کہ مومن کو اپنے امام کے لیے تیار ہونا چاہیے. ہاں، اپنے زمانے کے امام کا حقیقی منتظر ہونا چاہیے. جس طرح اپنے لیے قربانی کرتے ہو اسی طرح زمانے کے امام کی نیابت میں بھی قربانی کرو. جس طرح اپنے لیے حج پہ جاتے ہو اسی طرح زمانے کے امام کی نیابت میں بھی حج کے لیے جاؤ. واجب حج کر کے آ گئے، بعد میں توفیق ہوئی، اپنے زمانے کے امام کی نیابت میں حج کے لیے چلے جاؤ. جس طرح اپنے لیے زیارت کے لیے جاتے ہو کربلا اسی طرح زمانے کے امام کی نیابت میں بھی زیارت کے لیے چلے جاؤ کربلا. جس طرح اپنے لیے آتے ہو اس مجلس میں اسی طرح زمانے کے امام کی نیابت میں بھی آیا کرو کہ آج اس مجلس میں جا رہا ہوں تو اپنے زمانے کے امام کی نیابت میں جا رہا ہوں. ہم میں سے کتنی ہیں وہ لوگ جس نے زمانے کے امام کی نیابت میں قربانیاں کی، جس نے زمانے کے امام کے لیے صدقات دیے، جس نے زمانے کے امام کی نیابت میں خیرات دیے، جس نے زمانے کے امام کی نیابت میں حج کیے. کتنے ہیں ہم میں سے وہ لوگ جنہوں نے زمانے کے امام کی نیابت میں زیارت کربلا کی. کتنی ہیں وہ لوگ جب آتے ہیں مجلس میں تو یہ نیت کر کے آئے کہ زمانے کے امام کی نیابت میں جا رہا ہو. ادھر سے تو نیت کر کے آئے گا، تیرے آنے کا ثواب کم ہو سکتا ہے جو تمہیں امام کی طرف سے ثواب عطا ہوگا اس کا حساب تو نہیں لگا سکتا. امام زمانہ علیہ السلام بلندر صلوات. اور ان مجالس میں جانے کا بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے، بڑی عبادت ہے. یہ رسمن نہیں آتے لوگ، عبادت سمجھ کے آتے ہیں. تاریخ گواہ ہے حبیب ابن مظاہر کو کسی نے دیکھا خواب میں اور پوچھا حبیب تیری کوئی دل کی خواہش، تو نے اپنا سر اپنی جان حسین پہ قربان کر دی، کوئی تیری دل کی تمنا اور خواہش ہے؟ اس نے کہا بڑا مقام ملا ہے لیکن ایک تمنا اور ایک خواہش میری باقی رہ گئی ہے. وہ تمنا خواہش یہ ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں وہ لوگ جو مولا حسین کی عزاداری میں آتے ہیں، جو انہیں اجر مل رہا ہوتا ہے، میرے دل میں ایک تمنا آتی ہے اے کاش خدا مجھے زندگی دیتا اور میں بھی عزاداری حسین میں جا کے گریا کرتا، میں بھی حسین پہ آنسو بہاتا، مجھے بھی یہ اجر مل جاتا. بڑا اجر ہے. اور آج تیرے زمانے کا امام بھی گریا کر رہا ہے، امام حسین کی مظلومیت پہ رو رہا ہے تیرے زمانے کا امام، اور رو رو کے کہتا ہے میرا سلام ہو اس آقا پر، میرا سلام ہو اس آقا پر شمر جس کے سینے پہ سوار تھا، اور میرا سلام ہو اس پر جسے 3 دن کا پیاسا مارا گیا، اور میرا سلام ہو کربلا کے ان شہداء پر اور جن کی شہادت کے بعد انہیں غسل دینے والا کوئی نہ تھا، انہیں کفن دینے والا کوئی نہ تھا، انہیں دفن کرنے والا کوئی نہ تھا. ہاں عزاداران حسین روایت نے لکھا بڑا امام حسین علیہ السلام کو فکر تھا اپنے غسل
جب زمین کربلا پہ پہنچے حسین نے زمین کربلا خریدی. خریدنے کے بعد حسین نے بنی اسد کے لوگوں کو بلایا. جب یہ آئے تو میرے مولا فرماتے ہیں جاؤ اپنی عورتوں کو بھی لے کے آؤ, اپنے بچوں کو بھی لے کے آؤ. اب جب بنی اسد کے لوگ واپس آئے عورتوں اور بچوں کے ساتھ لے کے, امام حسین نے ایک جملہ کہا, دیکھ کر فرماتے ہیں ہم نے 10 محرم کو مارا جانا ہے. اے بنی اسد کے لوگوں, وہ 11 محرم کو چلے آنا کربلا, ہماری لاشوں کو دفن کر دینا. عزاداران حسین, امام نے پھر اپنا رخ کیا بنی اسد کی عورتوں کی طرف اور دیکھ کر فرمایا اگر تمہارے مرد نہ آئے تو تم نے ان کو غیرت دلانی ہے, ان کو دینا نواز رسول بغیر دفن کے ہے. وہ دل بند زہرا بغیر غسل دفن کے ہے, جاؤ انہیں دفن کر کے آؤ. پھر تیسرا حسین کی مظلومیت کا جملہ اور روایت کہتی ہے حسین نے رخ کیا بنی اسد کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرف اور دیکھ کر کہتے اگر مرد نہ ہے اور تیرے نہ کہیں اور تم 11 محرم کو چلے آنا. کھیلنے کے حوالے سے یہاں اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھا کے ہمارے جسموں پہ ڈال دینا اور تمہاری کھیل ہو جائے گی, حسین دفن ہو جائے گا. آج رکمان اللہ حبیب ابن مظاہر اور اس کے بعد عزاداران حسین, روایت کہتی ہے مولا حسین کے ساتھی ایک جب وہ میدان کربلا میں شہید ہوئے, شہادت کے بعد اس کی زوجہ نے اپنے غلام کو بلایا اور غلام کو بلا کے کہا کہ تیرا آقا مولا حسین کے ساتھ کربلا مارا گیا ہے, یہ کفن لو. سنا ہے مارنے والے مسلمان تھے, ویسے تو انہوں نے غسل بھی دیا ہوگا, کفن بھی دیا